سبحان اللہ جی، آج غزوہ بدر کے حوالے سے بالکل یہاں پہ بات کی جائے گی، اور چھوٹے سے ایک بچے نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ فیصل بھائی یہ بتائیے مجھے کہ صرف 313 وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ موجود تھے اور سامنے اتنے سارے جو ہیں وہ کفار تھے، لیکن اس کے باوجود جو جیت ہے وہ مسلمانوں کے سر آئی۔ تو کہتے ہیں ایسا اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چھوٹا سا یہ بچہ 7 سال کا مجھ سے یہ سوال کر کے گیا ہے، میں تو اس کو جو ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی۔ میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ بس جو بالکل حاضری لگا لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آل بدر وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ اسلام کی بنیادوں میں جن کے خون کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ۔ اور اسلام کی عظمتوں کا وہ جو بلڈنگ اور عمارت تعمیر ہو رہی تھی، اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ بدر والوں نے رکھی۔ سبحان اللہ۔ اب بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معجزات آئے، وہاں پر صحابہ کی جانفشانیاں کیا تھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی فرزانگی کا ایک ایسا ایسا واقعہ ہے کہ کٹے ہوئے بازو ہیں، مثلا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں آتے ہیں اور آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آ کر چٹکی کاٹ کے کہتے ہیں ایسے کر کے، چچا یہ ابا جہل کون ہے؟ آپ دیکھ کے توجہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں چچا بتائیے کہ یہ ابو جہل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ سنا ہے کہ ہمارے نبی پاک کے خلاف بولتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم کیا کر لوگے اس کا؟ کہنے لگے بس آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو لمبے قد والا صفیں ٹھیک کر رہا ہے وہ ہے۔ تو یہ دونوں بچے بجلی کسی تیزی سے لپکے اور جا کر انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور وہ جو صنادید کفر میں سے ایک ہے اس کو جناب انہوں نے مار گرایا۔ اور یہ دیکھ کر ابو جہل کے بیٹے نے زوردار حملہ کر کے ایک صحابی وہ جو شہزادے تھے ان کے بازو پہ حملہ کیا، اور بازو آدھا کٹ کے جو نا وہ لٹکنے لگا۔ تو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اور جذبہ وفائے رسول کو دیکھیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بازو مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر نوچ کر پھینک دیا۔ اور یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ اس کٹے ہوئے بازو کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دان سے اس بازو کو درست فرمایا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ وہ 313 تھے، تو آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا سب کچھ اللہ کی ذات کو سمجھیں، وہ لشکروں کی کثرت پر، بموں پر، میزائلوں پر بھروسہ نہ کریں، وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر صبح اٹھ کر جنگ کی پلاننگ نہ بنائیں، بلکہ وہ رات کو وہ ادا اپنائیں کہ جو رسول اللہ نے کی تھی، اور دعا کر رہے تھے کہ اے میرے مالک، یہ جو بندے تیرے ہیں، یہ جو میرے صحابہ ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ نہ اس جنگ میں کامیاب ہوئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو وہ ساری رات آہو بکا میں اللہ کے رسول گزارتے ہیں، اور پھر آپ کے چہرے کی چمک دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے رسپانس آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابوبکر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جذبہ جہاد اپنے بچوں کو، آخر ان بچوں کو کس نے سکھایا ہوا تھا کہ نبی کی گالی برداشت نہیں کرتے؟ کیا ان کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ تو پتا چلا کہ مسلمان کا اصل جو جذبہ ہے جس سے عالم کفر ڈرتا ہے وہ جذبہ جہاد ہے، اور بدر ہمیں یہی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی فضل سبحان صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے جتنا بھی مشکل اور لمبا سفر ہو، پہلا قدم اٹھانے سے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پہلا جو سٹیپ لیا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لیا۔ جنگ بدر گویا کہ اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا معرکہ تھا، اور قرآن میں اللہ کریم نے تاکید کے ساتھ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تعداد میں اور مین پاور میں کم ہونے کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، وہاں پر 100 سے زائد گھوڑے اور 170 اونٹ ہیں، یہاں پر 313 ہیں، وہاں پر 1000 جنگجو ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حق کو غالب کیا،
اور پھر فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جب بھی مسلمان ایمان اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان میں اترے گا تو تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جائے گی۔ دوسرے موقع پر اس کو یوم الفرقان کہا گیا، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان ڈسکریمنیشن کرنے والی چیز وہ میدان جہاد میں جنگ بدر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا تو مہاجرین صحابہ نے تو بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا، آپ کی نظر التفات انصار پر پڑی تو خزرج کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ سمجھ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا آپ اشارہ دیں ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگائیں گے، آگ میں بھی کود جائیں گے۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں، جنہوں نے یوں کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کے دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی پیچھے بھی لڑیں گے۔ اور ایک صحابیہ نے میدان جہاد ہی کے منظر میں کیا کہا تھا کہ جب اس کو کہا گیا کہ تمہارا بیٹا راہ خدا میں ناموس رسالت پر جان کی بازی نچھاور کر گیا ہے تو اس نے واویلا نہیں کیا، کہا لحاظ الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ جب زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر آقا کے قدموں میں لائے گئے تو نبی نے پوچھا تھا اللہ کا حاجہ، اب وہ منظر کشی کیا تھی، تیری چاہت تیرا مطلوب تیرا مقصود، تیری منشا تیری آرزو تیری حسرت، تیری وشز تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن تیرا ٹارگٹ تیرا پرپس، تیرا اوپینین تیرا ایجنڈا تیرا جھنڈا تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرے دل کی آواز اور سلوگن کیا ہے، کیا کہا تھا بزبان حال، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آج اسی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جب ہم میدان میں نکلیں گے تو کفر کو یہ پیغام چلا جائے گا، جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں جی یہ حقیقت ہے کہ صرف 313 مسلمان جو جذبہ ایمانی جذبہ جسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا جذبہ جس کی جتنی بڑے بڑے سورما جن کی بہادری پہ کفار جو تھے وہ بڑے بڑا تکبر تھا جن کو، وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ایسے سورماؤں کو اس جنگ میں شکست حاصل ہوئی، ہارے، اور ایسا ہارے کہ مطلب ہماری تعداد اگر میرے خیال سے شہداء کی 8 تھی تو ان کی 70 تھی، 14 ہماری مسلمان 14 کی تعداد تھی اور ان کی تقریباً 70 سے بھی اوپر تھی، 70 سے زیادہ تھی، اور ان کے تو جو سپاہی تھے وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل کے لوگوں کو اس کے ساتھ ریلیونٹ کرنا بہت ضروری ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے جوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم اور گہرا ہے، بالکل، اس کو صرف تاریخی پس منظر میں دیکھنا کافی نہیں ہے اور صرف جنگی پس منظر میں دیکھنا کافی نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں جو مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے، اس کامیابی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بنیادی طور پر خود اس جنگ میں اگر آپ طاقت اور قوت کے حساب سے دیکھیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اسلامی لشکر اور لشکر کفر کے درمیان، بالکل، افرادی قوت کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، معاشی قوت کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، چونکہ مسلمان پسے ہوئے لوگ ہیں، پابرہنہ لوگ ہیں، نہ ان کے پاس افرادی، نہ ان کے پاس جنگی، نہ ان کے پاس کھانے پینے کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں میدان جنگ میں۔ بالکل بالکل۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اسلام صرف معجزوں سے نہیں پھیلا، یعنی اگر آپ کہیں معجزہ ہو جائے گا اور اسلام پھیل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل،
اسلام آپ کو جو کہتا ہے یہاں پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، اگلا کام اللہ کا ہے۔ اگر ہم پوری توانائی اور ایمان کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ پر اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم نے اپنا کام کر دیا۔ واہ واہ واہ، اگلا کام اللہ کا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ بالکل جنگ بدر اس کی زندہ مثال ہے، سامنے 1000 کا لشکر اور ادھر اتنی قلیل تعداد، لیکن آپ اگر دیکھیں احد میں مسلمان اور کفار کی تعداد میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس اور طاقت کا کوئی بہت بڑا ڈفرنس آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر کامیابی اور وہاں پر مشکلات اور ناکامی، اس کی وجہ ان تمام چیزوں کو مینج کرنا۔ بالکل، تھوڑی سی نافرمانی بھی تو تھی نا احد میں، مختلف عوامل نا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان بالکل، اور رسول اللہ کی اطاعت، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ کی اطاعت۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی ہے تو ان تمام مسلمانوں کے درمیان ایک اللہ پر ایمان کے علاوہ کوئی اور امید نہیں تھی ان کے دلوں میں، جی صرف اور صرف امید اگر تھی تو اللہ کی طرف سے نصرت کی امید تھی، اور جو ان کے ہاتھوں میں تھا وہ انہوں نے اپنے پورے ایمان کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ لیکن احد میں ایسا نہیں ہوا، احد میں اور طرح کی صورتحال پیش آئی اور مال غنیمت کے مسائل، تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی، یہ گھمنڈ بھی تھا کہ ہم نے کم تعداد میں اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، اب تو ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین کی کیفیت ہے وہ اثر رکھتی ہے ان جنگوں میں، اس لیے آپ کو اس کے نتائج میں بھی آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو جنگ بدر ہے یہاں پر ہمیں دو چیزیں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا اگر تمہارا ایمان کامل ہو تو تمہارا ایک دشمن کے 20 پر فاتح ہوگا، دوسری جگہ کہا کہ اگر تم کمزور ہو تو تمہارا ایک دشمن کے 10 پر فاتح ہوگا۔ لیکن یہ جو کمزوری ہے یہ بھی اس طاقت کے مقابلے میں ہے جہاں پر تمہارا ایمان کامل ہو، جہاں پر تمہارا ایمان ناقص ہو۔ لیکن اگر تمہارا ایمان بالکل نہ ہو تو تم اگر 2000 ہو تو 100 سے شکست کھا جاؤ گے۔ اس لیے اصل چیز جہاں اسلحہ ہے، جہاں پر ایٹم بم ہے، جہاں پر جنگی باقی ساز و سامان ہے، وہیں پر اللہ پر ایمان اور باطن کی پاکیزگی ہے، باطن کی پاکیزگی۔ اگر یہ ہے تو آپ پر کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ابو محمد صاحب، وہ جو احد کے حوالے سے، غزوہ احد کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے نا احد کے حوالے سے، تو وہ جو حضور پاک نے کہا تھا، جو فرمایا تھا کہ ابھی مت سمجھو کہ تم جیت گئے ہو، اور وہ باقیوں نے جو خوشی شروع کر دی تھی، اور وہ اس میں تھوڑا سا مجھے یہ کلیئر مجھے بھی کر دیں کہ ایسا ہی تھا یا پھر وہ جو اس میں ہم لوگ تھوڑا ڈسٹرب ہوئے تھے نا، ہار جیت میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل میں یہاں ہم تھوڑا سا غلطی کر جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ٹیلے سے نیچے اترے، جی وہ اس وقت اترے جب جنگ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی بقیہ صحابہ کرام کچھ شہداء کی لاشوں کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ زخمیوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت انہوں نے سمجھا جنگ تو ختم ہو گئی، اسی مقصد کے لیے ان میں سے ایک آدھ صحابی نے یہ کہا بھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم کھڑے رہنا، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی کا مقصد بھی یہی تھا، تو اسے ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں، نافرمانی کا جملہ نہیں کہتے۔ اچھا، I'm sorry، اجتہادی خطا۔ جی جی، سبحان اللہ، شکریہ۔ اجتہادی خطا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس خطا کرنے والے کو اس کی نیک نیتی اور اس کی اس غلطی پر، چونکہ اس کے پیچھے اس کی دلیل ہوتی ہے یا کوئی اس کے پیچھے اس کا اچھا نیک مقصد ہوتا ہے، تو اس پر اللہ وحدہ لا شریک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اچھا، نیکی عطا کرتے ہیں۔ مطلب جان بوجھ کے نہیں، مفتی صاحب غلطی پر نیکی نہیں ہوتی، اس کی جد و جہد پر، کوشش پر نیکی ہوتی ہے، غلطی جو خطا ہوتی ہے اس کی اللہ معافی عطا فرماتا ہے۔ چلیں، سبحان اللہ۔ اب آئی گئی ہے بات ابو محمد صاحب، تو آج بالکل غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور اس کو ہم تھوڑا ریلیونٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات عقل انسانی سے بالا تر ہے کہ دیکھیں 313 اور کہاں 1000 سے اوپر کی تعداد۔ تو اگر یہ جو جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر عقل انسانی سے آپ سوچتے ہیں تو ایک امپاسبل سی بات لگتی ہے نا کہ آپ 313 ہیں، سامنے 1000 سے اوپر لوگ ہیں،
تو آپ اگر ویسے ہی ٹیکنیکلی اگر سامنے لکھنے بیٹھے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کچھ چیزیں بڑی پریکٹیکل طور پہ سمجھ آتی ہیں. توکل کا لفظ ہم نے زندگی میں بارہا، آپ نے بھی، ہم نے بھی پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے. بالکل. مگر توکل کی صحیح عملی تصویر میدان بدر ہے. سبحان اللہ. اگر اطاعت رسول کی کامیابی کی کوئی سب سے بڑی تصویر دیکھنی ہو تو وہ میدان بدر ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب صحابہ اکرام کو کہا تو وہ جنگ لڑنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے آئے ہی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں. بعض صحابہ اکرام نے اجازت بھی چاہی، آقا دو عالم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریاں لے آئیں جو دیہاتوں میں بندھی ہوئی تھی. آپ نے منع فرما دیا، بھئی ہم تو ایک تجارتی قافلے کے تعاقب میں جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے جنگ لڑنی نہیں ہے. اللہ بتانا چاہتے بتا سکتے تھے، اللہ نے بھی نہیں بتایا. یعنی اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف سے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا. ان کو اللہ لے آئے جذباتی انداز میں مکہ سے کہ بھئی تم نے لا کے لڑنا ہے، تمہاری تجارت گئی، اور ان کو یہاں بدر میں پہنچا دیا اور ان کو بالکل بدر کے قریب لے جا کر بتا دیا کہ وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب یہ قافلہ موجود ہے. اب میں ایک توکل اور اطاعت رسول پر کامیابی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ویسے تو پورا میدان بدر 14 شہداء، 313 شخصیات، یہ 313 دیوان ہیں، ہر شخصیت کو الگ لکھا جا سکتا ہے. مگر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھی کرتے کرتے اپنے ایک جانثار پر پہنچے جن کا نام حضرت عکاشہ ہے. حضرت عکاشہ کو دیکھا تو ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، صرف ایک دھوتی میں تھے. ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، سر پہ پگڑی بھی نہیں تھی، تن پہ کرتا بھی نہیں تھا، ہاتھ پہ چھڑی تھی. اگر آج کا کوئی فلاسفر ہوتا تو وہ کہتا ہے آپ تم جنگ لڑنے آئے ہو، جنگ ایسے لڑی جاتی ہے. لیکن حضرت عکاشہ سے کہا عکاشہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم کیسے آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا نکلو تو یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ تلوار ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے، یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے. اب جس نے لایا ہے وہ جانے اور جس نے آرڈر دیا ہے وہ جانے. اب اسی بدر میں آپ دیکھیں جب ابو جہل نے کہا نا کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا ان کو پیچھے کریں، ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو مکہ سے جن کو ہم نے نکالا ہے، بڑے تکبر میں بڑے غرور میں. تو عتبہ نے آواز دکھائی حل میں مبارزن، ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کرے؟ اب وہ بالکل لوہے کے لباس کے اندر چھپا ہوا تھا. جیسے ہی باہر آیا تو تمام صحابہ اکرام نے مڑ کر دیکھا، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تمام صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں ہم جائیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ٹوٹل ایک روایت میں 14 سال، ایک روایت میں 17 سال بتائی گئی ہے، ہمارے ہاں شناختی کارڈ بھی 18 سال میں بنتا ہے. تو یہ بچہ چلتے 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 حضور کے پاس پہنچا. اللہ کے پیارے نبی کا قد بہت لمبا نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے بڑے مجمع بھی ہوتے سب سے بلند آپ نظر آتے. اس نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور ایڑیاں اٹھا کر اللہ کے نبی کے کان میں کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو آنے والا میرا باپ ہے، میں اس سے نمٹ لوں؟ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس سے نمٹ لوں؟ یہ اسی عتبہ کے بیٹے ایک 17 سالہ بچے حضرت حذیفہ تھے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. میدان بدر کی یہ جو تصویریں ہیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. بات وہی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام جب بھی آئے گا طاقت سے آئے گا، قوت سے آئے گا، اتحاد سے آئے گا. اسلام کو جتنی شوکت آج تک ملی ہے اس میں سب سے زیادہ جہاد ہے. اور جہاد کب آئے گا؟ جب اس امت میں اتفاق ہوگا، یہ امت توکل کرے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اسلام کو شوکت بخشی ہے، دو چار سے دنیا جو واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیں بات دیوانگی کی ہے، بات چاہت کی ہے، بات محبت کی ہے کہ جس طرح سے لوگ نکل آئے اور جس طرح سے روکا گیا یا وہ پوری سچویشن اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں پورا وہ جنگ بدر کے حوالے سے تو آپ جانیں گے کہ کچھ چیزیں اتنی امپاسبل لگتی ہیں کہ واقعی. اور پھر اچھا ہمیں نارملی مفتی نوید عباسی صاحب نارملی جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا وہ ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے اس میں معجزات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ جو جذبہ ایمانی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ جو جس محبت کی، جس جنون کی، جس پاگل پن کی، جس دیوانگی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں عام باتوں میں، عام قصوں میں وہ اس طرح سے بات نہیں سمجھائی جاتی. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیے جنگ بدر یہ کوئی پہلا مارکہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے مختلف وفود، مختلف سرایا کے لیے لوگوں کو بھیجا. اصل میں کفار اور مشرکین مکہ کی جو خرمستیاں تھیں ان کا دار و مدار ان کی تجارت پر تھا. بالکل.
تو وہ جو ان کے کاروان تجارت کے آتے جاتے تھے وہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے جو چراگاہیں تھیں وہ ان پر بھی حملہ آور ہوئے۔ یہ سب شواہد ہمارے پاس تاریخ میں اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، حضرت ابو عبیدہ ابن حارث جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی قیادت میں، اور صحابہ کرام کی قیادت میں آپ نے مختلف مقامات پر سرایا بھیجے، اور ان میں کہیں جو ہے نا وہ لڑائی کی نوبت آئی اور کہیں نہیں آئی، یہ واپس پلٹ آئے، تیر اندازی بھی ہوئی۔ لیکن غزوہ چونکہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس خود رسول اللہ شریک ہوں، تو یہ ایک بڑا کاروان تھا ابو سفیان کا، اور ظاہر اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر نکلے، لیکن اس میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب آؤ، چونکہ ایک بڑا کاروان ہے اور اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ تو جب یہ لوگ نکلے تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور جب یہ نکل کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کفار کے جاسوس بھی مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سچ بتاتے ہیں تو صحابہ ان کو مارنے لگتے ہیں، تو وہ جب مار کھا کے جھوٹ بولتے ہیں صحابہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام تر واقعات ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جب یہ خبر آ جاتی ہے کہ وہ چلا گیا اور دشمن کا لشکر آ رہا ہے مکہ سے، تو اب نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی نیت فرماتے ہیں، اور بدر کے مقام پر پڑاؤ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء۔ یہ سارے معاملات بدر کے دن ہوئے، لیکن ہوئے کب؟ پہلے مسلمان ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور جو جس طرف مفتی فضل سبحان صاحب نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے صاحبہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر آج فتح نہ ملی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ دعا رسول اللہ کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ یہ دعا کوئی اور مانگ نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بدر کا دن آتا ہے تو بدر کے دن ہوتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پہلے بھی حضرت ابو عبیدہ ابن حارث کو بھیجتے ہیں، یہ رسول کے رشتہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو بھیجتے ہیں، یہ چچا ہیں۔ اور بدر والے دن بھی نبی علیہ السلام جب روانہ کرتے ہیں تو حضرت مولا کائنات کو روانہ کرتے ہیں، جناب حضرت سید الشہداء کو روانہ کرتے ہیں، حضرت عبیدہ ابن حارث کو روانہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے جنگ کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق صاحباں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہاں علی لڑ رہے ہیں۔ وہ جو غیب کی مدد تھی، وہ جو فرشتے تھے وہ بھی ڈھارس بندانے آئے تھے، وہ شاباش دے رہے تھے۔ تلوار تو علی کی چل رہی تھی، ذوالفقار تو جناب حضرت بدر میں اکیلے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 24 کافروں کو مارا ہے، حضرت امیر حمزہ نے مارا ہے، اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں ان کی تھی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی ہے، اور اس فتح اور نصرت کے نتیجے میں پھر اسلام کا یہ کاروان آگے بڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بریک، یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ جنگ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے بڑے خوبصورت بیانات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور بہت ساری صورتحال جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پروفیسر صاحب سے ابھی تک بات ہو نہیں پائی۔ پروفیسر صاحب آج پھر آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے جس میں دو نظریے ٹکرائے۔ اہل ایمان نے اپنے نظریے کا بھرپور دفاع کیا، اور اہل کفر نے اس نظریے کو دبانے کے لیے اپنی ہر قسم کی مادی قوت کو جھونک دیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ایمانی قوت مادی قوت کا بدل ہو سکتی ہے، اور مادی قوت ایمانی قوت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ میں اس سلسلے میں دو واقعات ذکر کروں گا جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدر کے لیے نکلے، ہر 3 آدمی کے حصے میں ایک اونٹ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، ابو لبابہ ایک اونٹ پر تھے۔
दो पैदल चलते, एक सवारी पर होता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की बारी होती, हज़रत अली और हज़रत बाबा कहते या रसूलल्लाह नानु नमशी का, अल्लाह के साहब सवार हो जाए, हम आपकी तरफ से चलेंगे। रसूल अकरम क्या फरमाते, लस्तुम अंतुम अक़वा मिन्नी वला अना अग़ना मिनल अजर, तुम मुझसे ताकतवर नहीं हो, मुझे भी अजर की ज़रूरत है। बताइए कायद जो लीडर को कैसा होना चाहिए। वाह 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 वाह। वो अपने आप को माशाल्लाह अवामी सतह पर ले आए, अपने आप को बड़ी शय मत समझे। तो हमें ग़ज़वा बदर से ये मिलता है कि वही कौमें कामयाब होती है जिसके लीडर ख़तरे के आगे बढ़कर अंगेज करते, मुकाबला करते। वो नहीं जब ख़तरा आया दूसरों को आगे कर दे, खुद छुप जाए। दूसरा जो हमारी ज़िंदगी पर इस पर जो वाक़या बड़ा असर पड़ा वो है हज़रत हुज़ैफ़ा बड़ी बड़ी रज़ियल्लाहु गहरी ताला बात की है उन्होंने, सीरियसली। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिद ग़ज़वा बदर से पहले खारज मिनल मदीना, मदीने से बाहर गए और कुफ़ार ने उनको पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। कि उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अहद व पैमान नहीं दिया कि देखो तुम्हें हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन तुमने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं करना, इसका अहद दो। अब जब बदल के लिए निकले तो ये कोई तैयारी नहीं थी, अल्लाह के जाकर जहाँ जिस हालत में वो निकले। वाह। तो अल्लाह ने आपको घर से निकाला, अखराजा का मिन बैतिका बिल हक, अल्लाह ने निकाला आपको। तो हज़रत हुज़ैफ़ा तशरीफ़ लाए रसूल अकरम के पास, मुस्लिम शरीफ को रहते, कह या रसूल मैं क्या करूँ, मैं तो अहद पैमान दे बैठा हूँ। उनसे मैं अर्ज़ किया कि मैं आपके साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करूँगा, और यह पहले ही वाक़या हो गया। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, हुज़ैफ़ा जो वादा किया उसको पूरा करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाहु अकबर। ये क्या है, इस्लाम कितना अजीम दीन है, पहद और पमा की कितनी हिफाजत है। बेशक बेशक। और हुज़ैफ़ा सिर्फ बदर में शरीक नहीं हुए, बाकी उसके बाद जितने भी ग़ज़वात हुए सब में हुज़ैफ़ा शरीक हुए। ग़ज़वा उहद में शरीक हुए, ग़ज़वा उहद में तो आपके वालिद मुबारक के सहाबा की तलवारों से शहीद हो गए। चीखते रहे मेरे वालिद सहाबा की तलवारों, उनको अल्लाह ने बस उनको शहादत दे। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता आपने दियत दी, और दियत भी मुसलमानों पर अहले ईमान पर सदका कर दी। तो ये जो ग़ज़वा बदर है ये ईमानी जंग थी। इसमें पता चलता है कि मोमिन का भरोसा है तकबीर और काफिर का भरोसा है शमशीर। सुभान अल्लाह। वो शमशीर पर भरोसा कर, मोमिन तकबीर पर भरोसा कर। तो ये वाक़या, ये ग़ज़वा बदर इस बात की दलील है कि मुसलमान उसी वक्त कामयाब होंगे जब ईमान गालिब होगा इनको। इसलिए देखिए जितनी भी फतूहात हुई हैं, बड़ी बड़ी फतूहात जिसने इस्लामी तारीख़ पर बड़े असरात छोड़े हैं, रमज़ान में हुए। फतह मक्का रमज़ान में हुई, तातारियों को शिकस्त रमज़ान में हुई। पाकिस्तान कब बना, रमज़ान में बना। मुसलमान जब मुत्तहिद हो जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे तले जमा हो जाए, अल्लाह उनको कामयाबी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। और प्रोफेसर साहब की इन बातों में एक जो जुमला था ना कि लीडर वो होता है जो सबसे आगे होता है, जिसको आज सीरियसली हम अगर आज हम बात करते हैं तो आज हम मिस करते हैं इस चीज़ को। हम वो चेस की गेम की तरह हो गए। शतरंज का खेल होता है ना कि पहले प्यादे लड़ते हैं और आखिर में बादशाह पे पड़ती है बात। तो ये शतरंज अलग है भाई, लीडर अलग है। इस चीज़ को समझें खुदा के वास्ते। हम जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार जो घूम के वापस आता हूँ उसी बात के ऊपर कि किस तरह से 313 मुसलमान इस जंग को जीत सकते हैं, किस तरह से। एक हम अक्सर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक बात कहते हैं ना, अभी ब्रेक में भी हम एक बात कर रहे थे, जो एक हम जुल्फ़िकार की बात हो रही थी, तलवार की। तो हम यही कह रहे थे कि हमने, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, तो अकल से बालातर है ना कुछ चीज़ें कि आपको समझ आना ख़त्म हो जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक मतलब आप सोचें 10, 12, 14 किलो की तलवार अगर है और हमें क्या पता चलता है कि पर की तरह चलाते थे आप हज़रत अली,
تو مفتی صاحب بہت ساری ایسی باتیں ہیں. فیصل بھائی اس میں پہلی بات تو یہی ہم بار بار ہمارا اتنے دنوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں مفتی فضل سبحان صاحب بھی ہم لوگ بھی ایک بات اپنے سننے والوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یار یہ اپنے اندر یقین پیدا کر لیں واہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو چنا وہ بھی بے مثال ہے, بالکل جو ان کا شہر چنا وہ بھی بے مثال ہے, جو ان کا خاندان چنا وہ بھی بے مثال سبحان ہے, اللہ. جو ان کی کتاب ان کو عطا کی وہ بھی بے مثال ہے, بے شک. اور جو ان کے صحابہ انہیں دیے وہ بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ. اس لیے قرآن مجید قرآن رشید نے بڑا واضح اعلان کیا ہے فَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ نہ جانے یہ قرآن کی آیت ہم کہاں چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے میرے نبی کے صحابہ یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت پائیں گے. واہ. تمہاری یعنی رول ماڈل بنائے ان ہستیوں کو جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں. وگرنہ ایک باپ جو ہے نا شہید ہو رہا ہے, خبر آ رہی ہے, پھر کہا جاتا ہے نہیں مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں. بیٹا شہید ہو گیا, خبر آ رہی ہے جی بیٹا شہید ہو, اور چھوڑو حضور کیسے ہیں, اور بھائی بھی تیرا شہید ہو گیا, حضور کیسے ہیں, اور شور بھی شہید ہو گئے, سبحان اللہ. اور حضور کیسے ہیں. پھر دوڑے جا رہی ہیں یہ صحابیہ رسول. تو جب بتایا گیا کہ حضور تو خیریت سے ہیں تو پھر دیکھ کر کہتی ہیں نہیں میں پہلے حضور کو دیکھوں گی. جب حضور کو دیکھا تو ٹھنڈی سانس لے کر کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ ہر مصیبت آپ کو دیکھ کر ٹل جاتی ہے, آپ کو دیکھ کر ہر مصیبت یا نبی اللہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جذبہ, یہ عشق, اور میں یہاں یہ جملہ میری ظاہر ہے میرا ایک منش ہے, مشن ہے, میں اس کے مطابق بولتا ہوں کہ جب اللہ نے نبی کے ساتھ والوں کو اتنا عظمت والا بنایا تو وہ جو جنہیں رسول اللہ کا نفس قرار دیا, حضور کے دل کے ٹکڑا بنایا, حضور کے بیٹے جن کو بنا, ان کو کتنا شان والا بنایا ہوگا. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ جو بدر کے استعمال ہونے والی تلوار, اور میں آپ کو اس میں بھی بریک میں بھی میں نے کہا کہ یار کچھ تو تھا نا. ہاں وہ یار وہ نوری وہ آسمانوں کے اوپر نوری, وہ کب متاثر ہوتے ہیں. وہ کچھ تو تھا کہ وہ اوپر سے دیکھ کے کہہ رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. وہ کچھ تو تھا کہ ہجرت والی رات جب بستر رسول پر مولا علی جناب مزے کی نیند سو رہے ہیں تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے آئے اور قدمین طیبین کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے مم مثلک یا علی, علی تیرے جیسا رب نے کس کو بنایا ہے. واہ واہ. تو یہ ہستیاں نبی کی آل و نبی کے صحاباؤں, ان کا جو جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی ہے اس تک ہم جا ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان زبانوں پر کہ وہ زبانیں اتنی لمبی کیسے ہو جاتی ہیں کہ جو اتنی مقدس ہستیوں تک جناب جا کر وہاں وہ جو ہے نا تھوکنا شروع کر دیتی ہیں. حضور کی ہر نسبت پہ ہم قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت کا آج ہم بڑا لحاظ رکھ رہے ہیں. نہیں آج اچھا ہے, آج میں چاہ رہا ہوں ذرا. پہلی دفعہ پی سی آر سے کہا گیا تو عمل ہو رہا ہے, میں تو روز کہتا ہوں. اور سب سے زیادہ وقت بھی خود ہی لیتا ہوں. دیکھیے جی بہت اچھی بات ہے, لیکن میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کل رات کو جو گفتگو یہاں رہی اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علماء کرام کا. آپ لوگ مجھے اتنی تعریفیں کر رہے تھے, میری کوئی تعریف نہیں ہے بھائی. تعریف ان لوگوں کی ہے جو یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے, مجھے فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو علماء کرام میرے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی گہرائیاں, اتنی بردباری دی ہے کہ یہ بڑے پیار سے, بڑی محبت سے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بدتمیزی یہاں پہ نہیں ہوتی جو مجھے بھی اچھی نہ لگے اور آپ کو بھی اچھی نہ لگے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ گیا, لیکن یہ بات چونکہ مجھے رات سے اتنے میسیجز آئے ہیں فضل بھائی کہ آپ ہوتے نہیں ہیں, تو بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک گفتگو رہی. سو اپنے حساب سے وہ کس عنوان پر؟ حضرت عائشہ علیہ. اچھا جی. تو اگر میں بھی اپنا حصہ ملا دوں بالکل کر لیں, میرے خیال سے آپ کر لیں. جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے چونکہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر بھی ہوئی اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال بھی تھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے کیا کہنے کہ جبرائیل امین آ کر جن کو سلام کہیں, قرآن جن کی پاکیزگی اور تقدیس پر گواہی دے, اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में हैं और उस दौरान वही भी नाजिल हो जाए, 70,000 दिरहम वो एक दिन में राह खुदा में खर्च भी कर दे वाह। और ख़ुद रोज़े में हो और अपनी इफ्तारी का सामान लेना उन्हें याद ना हो, और जो 5 या 7 बड़े मुफ्तियान और मुहद्दिसीन जो उस वक़्त मौजूद थे सहाबा, उनमें जिनका शुमार होता हो 2210 रिवायात जिनसे मनकूल हो, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इतनी तादाद में रिवायात किसी और से मनकूल नहीं है, उनसे 5374 रिवायात मनकूल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई तो कमसिनी की उम्र थी, तो उनकी जो तालीम और तरबियत थी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई। और उलमा ने लिखा है कि जो पूरा दीन है उसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। माजरत सुभान साहब की बात मैंने टोक दी थी, मैं माजरत चाहूँगा उसके लिए, चूँकि अजान का वक्त हो गया था हज़रत। जज़ाकल्लाह जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्मत तक जो इल्म मुंतकिल हुआ है, तो उलमा ने लिखा है कि गोया के आधा इल्म वो अज़वाज मुतहरात और सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए से मुंतकिल हुआ। इसीलिए कि एक होता है चार दीवारी से बाहर की ज़िंदगी, एक है चार दीवारी के अंदर की ज़िंदगी। तो बाहर की ज़िंदगी तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़रिए से उम्मत तक पहुँची है, लेकिन चार दीवारी की जो ज़िंदगी थी वो अज़वाज मुतहरात और ख़ुसूसन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए से उम्मत तक ये विरसा मुंतकिल हुआ। 200 से ज़ायद उनके सहाबा शागिर्द थे और 7 और 5 बड़े मुफ्तियान और बड़े हदीस को रिवायत करने वालों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम आता है। देखिए कुरान करीम ने जो इनकी पाकीज़गी पर सूरह नूर की आयत नाजिल की, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम लगा, गवाही एक बच्चे ने दे दी। दीगर ऐसे मकामात पर मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाई गई, उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से सफाई पेश की गई, लेकिन यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगा तो फ़ौरन जो है वो अल्लाह की तरफ से कुरान में उनकी तक़दीस और पाकीज़गी पर आयत नाजिल नहीं हुई, उसमें कुछ वक्त गुज़रा। क्यों? ताकि पता चल जाए कि इसमें मुनाफिक कौन होगा जो हरम रसूल पर अपनी ज़बानें दराज करेगा, और जिसमें मुखलिस और मोमिन कौन होंगे कि जिनके कुलूब और अज़हान पाकीज़ा रहेंगे। जो अल्लाह अपने पैगंबर के बदन पर नापाक मक्खी नहीं बिठा सकते, वो अपने पैगंबर के हरम में खुदा न खास्ता ऐसी औरत को कैसे ला सकते हैं? तो इसीलिए उस दौरान खुलकर वो मुनाफिकीन सामने आए, और वो इल्ज़ाम लगाने वाले मुनाफिकीन ही थे, जिस पर ऐसे मौके पर अपनी ज़बानों को बिल्कुल पाकीज़ा रखे और जिसका यानी उन गलत फहमियों की वजह से, प्रोपेगंडे की वजह से कुछ लोग अगर उसका शिकार हो जाते हैं वो एक अलग बात है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस उम्मत की मोहसिना है और इस उम्मत को बहुत सा इल्म मुंतकिल करने वाली हैं। इसीलिए उनकी शान में मैं ये कहूँगा, तू है खातून जन्नत की माँ, तू है खातून जन्नत, अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा है, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा, सूरह नूर में है जिसका तस्करा, है उसी नूर की कहकशा आयशा, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज चूँकि मुफ्ती फजल सुभान साहब हमारे साथ सहरी में नहीं शामिल हो पाते, तो ये अपनी मोहब्बत और अपना जज्बा जो है, अगर हम कोई पिछला ऐसा टॉपिक लेके आ रहे होते हैं तो इस तरह से ये जो छोटा सा एक हम कोशिश करते हैं नज़ाना अकीदत पेश करने, ये उसमें शामिल हो जाते हैं। और पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा।
शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।